تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی۔ کیا یہ ایسے ہی بڑھ کھانکتی ہے ان میں؟ نہیں، یہ قرآن کا مطالعہ ہے۔ 5 زندگیاں ہیں انسان کی، جن میں سے 2 ان میں سے ڈورمنٹ ہے، سوتے ہوئے گزری ہیں، اور 3 ایکٹیو ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا، صرف روحیں تھی، جسم نہیں تھا، اور یہی عالم امر ہے اصل میں۔ روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے، امر۔ اس کے بعد اسی عمل کے دوران، اسی روحانی زندگی کے دوران عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی۔ ساری ارواح آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، سب کی ارواح موجود تھی، میری، میرے والد کی، میرے دادا کی، پردادا کی، سگڑ دادا کی، آدم تک، اور میرے بیٹے کی اور پوتے کی اور پڑپوتے کی، اور آخری انسان جو آئے گا دنیا میں اس تک، تمام انسانوں کی ارواح۔ الارواح جنود مجندہ، حدیث میں الفاظ ہے، لشکروں کے لشکر، تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی، لیکن جسم کسی کا نہیں تھا۔ ان سے عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، مالک، آقا، حاکم، پروردگار؟ سب یقیناً اللہ تو ہی ہمارا حاکم ہے، پروردگار ہے، عالم۔ پہلی زندگی یہ ہے۔ اس کے بعد سلا دیا گیا۔ نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھیے، موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے، اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ چنانچہ جو دعا مسنون ہے، جب صبح آپ اٹھیں تو آپ کی زبان پر جو دعا آنی چاہیے، اگر آپ کو یاد ہو حضور کی دعا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مردہ کر دیا تھا۔ نہیں، مردہ ہوتا ہے انسان جب اس کا شعور ہی نہیں۔ تو یہ در ہے، اور موت جو اب آنے والی ہے، موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے، مردہ پڑا ہے، زندگی تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا معدوم ہو گیا؟ معدوم ہے، موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے علم کے مطابق تو یہ ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا نام ہے موت، ہم تو انتقال کہتے ہیں نا۔ بھائی آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے، اللہ خیر صلی اللہ، آپ ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو گئے، عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم آخرہ۔ تو پہلی زندگی عالم ارواح میں، جبکہ ہمارے پاس جسم نہیں تھے، پھر سلا دیا گیا، یہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ موت کی کیفیت یا نیند کی کیفیت ہے۔ پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں، رحم مادر میں، جب حیولہ بنا ہے اور 120 دن کا جنین ہو گیا، امبریو ہو گیا، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ حدیث ہے حضور کی اور متفق علیہ روایت ہے۔ بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں، ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز بظاہر اس مادی کیفیات اور مادی قوانین اور ضوابط کے تحت نہیں آتی، ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ عالم ہی اور ہے، یہ عالم اور ہے۔ روح اس مادی عالم کی شے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحم مادر میں 40 دن وہ جو امبریو ہوتا ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ اس کی تیسری زندگی شروع ہو گئی۔ یہ جس زندگی ہے روح جمع جسم، یہ ہماری حیات دنیاوی ہے، روح جمع جسم۔ اور زندگی کون سی ہو گئی ہے؟ تیسری، عالم ارواح کی۔ پھر وہ کولڈ سٹوریج میں جہاں سلا دیے گئے، ڈمپ کر دیے گئے، پھر یہ دنیا کی زندگی 70-80 جو برس آنے ہیں، پھر موت آئی۔ چوتھی زندگی شروع ہو گئی، عالم برزخ۔ وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں۔ حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے۔ کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟
کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ پوری زندگی تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ